بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین ابراہیمی شرک میں کیسے بدلا؟ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساتھی اور ہمارے سفارشی ہیں، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی ان سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم تو خالص توحید کے داعی تھے اور بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل ہی بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئی اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئی، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم اور اسماعیل سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی اور کعبہ چونکینی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ اور پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے۔ اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم نے پہم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک اور بات تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین پر آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے۔ کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں اخلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ تاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو وہ بہت متبرک سمجھتے، ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ اور یہ تصور آگے بڑھا تو پھر ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور اسٹور ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا، یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے۔ پھر وہ ایک اور قدم آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے اور آخرت میں زمانہ ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لئی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزرا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، اس کو یہ منظر بہت بھلا لگا۔ چنانچہ ان سے اس نے کہا کہ ہمیں بھی ایک مورتی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ باخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبے میں اور مورتیاں آئیں، ان میں دو مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں، کیونکہ اس وقت وہ بالکل پٹ چکا تھا، اب تیرے تو اس کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا، یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات، طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ منات، مدینے میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے سجایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا اور انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی۔
بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔